آج جو اہم باتیں سامنے آ رہی ہیں، اہم بیانات، اہم سٹیٹمنٹس سامنے آ رہے ہیں، اس کے ہی موضوع بحث بنائیں گے. جلسوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر محتاط جملے ہوں یا زرداری صاحب کا گزشتہ روز کا جو بیان تھا یا پھر مریم نواز صاحبہ کے اعلیٰ فوجی شخصیت کے حوالے سے ریمارکس ہوں، سیاستدان تو باز نہیں آتے. آئی ایس پی آر کو ہی پھر بیان جاری کرنا پڑ گیا. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے. کو کمانڈر پشاور سے متعلق اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں. پشاور کور پاک آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے جس کی قیادت بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے. ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ایک ہفتے میں دوسری بار آئی ایس پی آر کی طرف سے سیاستدانوں کی افواج پاکستان کے حوالے سے گفتگو پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. آج جو یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے آیا ہے، کیوں یہ وضاحت دینی پڑ گئی، کیوں یہ بیان دینا پڑ گیا؟ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنرل فیض کے اوپر سارا کچھ کوئی بدمزگی ہوئی ہے. میرا کبھی نہ فوج سے کوئی ایشو ہے کیونکہ میں نے نہ کبھی مداخلت کیا، نہ میں نے کبھی سوچا کہ میں کبھی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں. میرا صرف ایک ایشو تھا، مجھے یہ پتا چل گیا تھا ایک کہ یہ افغانستان کے اندر، میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے آئی ایس آئی کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے. جولائی سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا، میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایئرز تھا. ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا، وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے. جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی. فیض امین تو بیچارہ کھڈی لائن ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے علی پرویز ملک صاحب آج پروگرام کا حصہ ہے، شکر گزار ہوں آپ کی. صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. علی صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ کولیشن میں بھی ہیں. کل جو زرداری صاحب نے بیان دیا، اس سے پہلے جو دیگر سیاستدان ہیں جو بات کرتے رہے ہیں، 2 بار آئی ایس پی آر کو وضاحت دینی پڑ گئی، بیان دینا پڑ گیا. بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن کہیں سے بھی گھما پھرا کر جملے بازی اور اس طرح کے بیانات داغ دیے جاتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ خود چاہ رہے تھے کہ نیوٹرالٹی ہو، اب جب نیوٹرالٹی ہے تو اس طرح کے بیان ان کی ضرورت کیا ہے سر؟ دیکھیں، میں کسی قسم کی ان نیسیسری کنٹروورسی کے اندر نہیں جانا چاہتا، فضول کی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آپ جانتی ہیں خواجہ آصف صاحب نے کل انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اس کے اندر بڑا کلیئرلی جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ جو ڈیفنس منسٹر ہے، میرے خیال سے اس اپوائنٹمنٹ کے اندر جو چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اگلی نومبر کے اندر ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر ان کا انسٹرومنٹل اس کے اندر ان کا رول ہوگا. تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو بھی آفیسر ایلیجیبل ہوگا فار دس ایلیویشن اس کو کنسیڈر کیا جائے گا بائی دا پرائم منسٹر کہ جی ان کو کیا یہ ذمہ داری دینی ہے کہ نہیں دینی. اور مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ ہمارے آئین کے تحت ایک ادارہ ہے جس کی جو عزت ہے وہ ہم سب کے اوپر لازم ہے، پر وہاں کا جو آفیسر ہوگا جس کو ایلیویٹ کیا جائے گا وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر ایک ذمہ دارانہ بیان وزیر دفاع کی طرف سے تو آ گیا، لیکن مریم نواز صاحبہ ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. علی صاحب دیکھیں، میں گزارش آپ سے کروں گا کہ سیریس اسپرشنز on one gentleman have been cast. اگر آپ پیچھے ریسنٹ پاسٹ کے اندر دیکھیں، جب عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اور اس کے بعد جو باقی کی چیزیں جب لیجسلیشنز پاس ہوتی تھی، کس طرح سے فون کالز آتی تھی، کیا معاملات تھے، اور وہ سوشل میڈیا اس چیز کے اوپر بھرا ہوا ہے. تو میں یہاں پہ اگر آپ اس ساری چیز کا بوجھ مریم نواز صاحبہ کے اوپر ڈالنا چاہتی ہیں، میرے خیال سے غیر مناسب ہے. جو وہاں پہ جو کنٹروورسی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے وہ ہر طرف سے دونوں
دونوں سائڈز آف دا کیا کہتے ہیں آئل سے آ چکی ہوئی ہیں. تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ لیٹ اس اسٹک ٹو واٹ دا ڈیفینس منسٹر ہیز سیڈ. اس کے بعد جو بھی آفیسر ایلیجیبل ہوگا, نان کنٹروورشل ہوگا, اس فوج کو ایک اچھے انداز سر یہ سوشل میڈیا کے لیے تو بیان نہیں ہے نا سر, یہ سیاسی رہنماؤں کے لیے ایسے بیانات ہیں نا, اس پر میں کہہ رہی ہوں علی صاحب کہ ذمہ داری کا مظاہرہ تو پر مریم صاحبہ کو بھی کرنا چاہیے. صداقت علی عباسی صاحب سر کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو, انہوں نے اگر کہا ہے کہ کوئی بندہ نان کنٹروورشل ہونا چاہیے, اس میں کون سی غیر مناسب بات کر دی ہے؟ ہاں ٹھیک سر اہل ہونا چاہیے. کور کمانڈر پشاور ایسے ہی بن جاتا ہے سر, کوئی ایسی بن جاتا ہے جنرل کوئی سر؟ دیکھیں آپ لوگ اپنی بیان بازی کر لیتے ہیں سر. افسران ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پروموٹ ہوئے ہیں, پر اس کے علاوہ اور چیزیں بھی اور علی صاحب یہ مریم صاحبہ کو سمجھائیے گا نا سر, یہ مریم صاحبہ کو سمجھائیے گا. مجھے اگلی بات کر لینے دیجیے. ہم آپ کی بات بھی آ چکے ہیں سامنے اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی رکھ چکی ہوں. صداقت علی عباسی صاحب سر کیا ضرورت پڑ جاتی ہے سر بار بار, کبھی آپ لوگوں کی طرف سے, کبھی موجودہ حکومت کی کولیشن کی طرف سے, سر اس طرح کی بیان بازیاں کی جاتی ہیں کہ پھر وضاحت دینی پڑ جاتی ہے, بات کرنی پڑ جاتی ہے سر, مورال پہ فرق پڑتا ہے. کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے صداقت صاحب؟ جی کرن صاحب بہت شکریہ. جو آج کی پریس ریلیز ہے آئی ایس پی آر کی, انہوں نے پشاور کور کے بارے میں آبجیکشنیبل باتیں کرنے پہ اعتراض کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ آبجیکشنیبل باتیں صرف مریم نواز نے کی ہیں, جو کسی سرکاری کیپیسٹی میں نہیں ہے, سزا یافتہ ایک مجرم ہے اور پتہ نہیں مجرمہ ہے, پتہ نہیں وہ کس کیپیسٹی میں یہ بیان دے رہی ہیں, اور ایک حکومتی پارٹی کی طرف سے ایسے بیان میڈیا پہ دینا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ناظرین کو بتاؤں, یہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کو سوائے ضیاء الحق کے آج تک کوئی فوج پسند نہیں آئی. صرف ان کو ضیاء الحق پسند ہے جو ان کو لے کے آیا تھا, ورنہ یہ نواز شریف کا ڈان لیکس کرنا یہ بھی بہت بڑی غداری تھی. نواز شریف صاحب کا مجھے کیوں نکالا کہ پیچھے فوج کو بدنام کرنا بھی ہم سب کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب کا جلسوں میں ہمارے فوج کے سربراہان کے بارے میں برا بھلا کہنا اور دشمنوں کو خوش کرنے والے بیان دینا ہمارے سامنے ہے. آج مجھے بتائیں مریم صاحبہ کا کیا تک بنتی ہے, ان کی پارٹی حکومت میں ہے. چلے میں کہتا ہوں کہ خواجہ آصف کا بیان ایک لحاظ سے وہ ذمہ دار ہے, وہ دفاع کے وزیر ہیں, ان کا بیان تو کرنا کوئی تک بنتی ہے. مریم کے پاس کون سی کیپیسٹی ہے؟ وہ اپنے مقدمے بھگتیں, اپنے پیسوں کا حساب دیں, اپنی چوری چکاری کا حساب دیں. وہ جا کے عدالت کے باہر جنرل فیض کا نام لینا, پشاور کور کمانڈر کا نام لینا اور ان کے نام کو مختلف استعارے استعمال کرنا, یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. لیکن مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے